السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک کے آخری ایام میں ایک مسئلہ لوگوں کی طرف سے بار بار پوچھا جا رہا۔ کئی حضرات نے پیغامات کے ذریعہ اور ملاقات کے ذریعے یہ سوال کیا کہ کیا رمضان کے آخری جمعہ کو جو الوداع جمعہ کہا جاتا ہے اس کی شریعت میں کیا حقیقت ہے؟ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ رمضان کے آخری جمعہ کے خطبے میں الوداع الوداع یا شہر رمضان جیسے الفاظ نہیں کہے جائیں گے تو کیا جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی؟ اسی طرح رمضان کے آخری جمعے میں لوگ خاص طور پر تیاری کرتے ہیں، نئے کپڑے سلواتے ہیں، ایک مخصوص خطبہ پڑھتے ہیں، تو یہ کیا صحیح ہے؟ اس طرح کے کئی سوالات ہیں، مسلسل سوالات آ رہے تھے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس مسئلے کی حقیقت قرآن و حدیث اور اکابر علماء کی تصریحات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے مختصر اور واضح انداز میں پیش کر دی جائے تاکہ بات سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے لیے کوئی خاص تیاری فرمایا؟ تو آئیے ہم اس مسئلے کو سنت نبوی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو بطور خاص الوداع جمعہ کے نام سے منانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری جمعہ کے لیے کوئی خاص تیاری فرمائی اور نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے۔ البتہ احادیث مبارکہ سے یہ بات ضرور ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے اس میں عبادت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، عبادت کا اہتمام زیادہ فرماتے تھے۔ آپ اعتکاف فرماتے تھے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار فرماتے تھے، یعنی پورے آخری عشرے میں عبادت کا خصوصی اہتمام تو احادیث سے ثابت ہے، لیکن صرف آخری جمعے کے لیے کوئی خاص عبادت یا تیاری کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جو مخصوص خطبے ہے جس میں الوداع کے الفاظ آئے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین سے اور نہ ہی ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ سے۔ اسی وجہ سے اکابر علماء نے اس عمل کو درست قرار نہیں دیا۔ متعدد معتبر فتاوی کی کتابوں میں اس کی صراحت موجود ہے کہ اس طرح کا مخصوص خطبہ پڑھنا اور آخری جمعے کو ایک خاص مذہبی رسم بنانا شریعت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے اسے مکروہ اور بدعت قرار دیا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعۃ الفتاوی اور خلاصۃ الفتاوی کے حاشیے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں، اور حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ میں، اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے امداد المفتیین میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس طرح کا مخصوص خطبہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر خطبے میں الوداع کے الفاظ نہ کہے جائے تو اس سے جمعہ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی سوال تھا کہ اگر الوداع کے الفاظ آخری جمعے کے اندر خطبے میں نہ آئے تو لوگوں کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو میں اس بات کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جمعہ کے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر الوداع کے الفاظ نہ کہے جائے جمعہ کے خطبے کے اندر، کیونکہ شریعت میں اس طرح کے الفاظ کو خطبے کا لازمی حصہ قرار نہیں دیا گیا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی کنفیوژن آپ کے دل و دماغ کے اندر ہوگا وہ ختم ہو گیا ہو۔ اگر اب بھی کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے ڈی ایم کیجئے، میل کیجئے، کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کلپ کو رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی اور روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔